کریں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے. یاسر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا, آپ جا سکتے ہیں, مناسب سی سیری آپ کے لیے روز نیوز کی طرف سے تیار ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. یاسر صاحب, توکل کا سلسلہ علماء کرام میں بھی تو کم ہے نا, وہ بھی تو مختلف جگہ پہ سپیس پیدا کرتے ہیں, مختلف لوگوں کو مختلف پروٹوکولز دیتے ہیں. جو چندہ زیادہ دینے والے صاحب ہیں ان کے لیے پہلی صف میں بھی جگہ چھوڑی جاتی ہے, ان کے گھر کے اندر بھی ان کو دعاؤں میں بھی خصوصی طور پہ یاد رکھا جاتا ہے. تو یہ بھی توکل اللہ کی کمی نہیں ہے کہ آپ خود ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو ہے یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایسی پالیسی اپنائیں جس میں اللہ سے زیادہ لوگوں پہ انحصار کریں آپ؟ جی بے شک جی, یہ تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور ایسا ہے ہمیں جو حقائق ہیں ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام کی جو خوبصورتی تھی وہ تو مساوات میں تھی. یعنی اسلام پھیلا ہی مساوات سے ہے, اور خاص کر کے جس خطے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں تو مساوات کے ذریعے ہی آیا. تو مسجد میں اگر اسپیسیفک دعائیں ہونا شروع ہو جائیں, ان لوگوں کے لیے جگہیں چھوڑنی شروع ہو جائیں, تو پھر کہاں گیا وہ اقبال کا فلسفہ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو یہ بندہ نوازی تو پھر نہ ہوئی نا, یہ تو آپ اقربا پروری اور جو آپ کو فیسلیٹ کر رہا ہے. دوسری طرف آپ پہ اللہ کا اتنا یقین نہیں ہے کہ جس اللہ نے آپ کو ممبر رسول پہ بٹھایا, یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن گئے ہیں, تو یہ دنیا تو چند تک کہ آپ کے قدموں میں آنی ہے. تو آپ چند ٹکوں کی خاطر اگر کسی کو پروٹوکول دے رہے ہیں تو آپ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ شرک خفی ہے کہ آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح احکامات ہیں ان کو توڑ کے تھوڑے سے لالچ. اس میں ایک اور چیز کلیئر کیجیے گا قبلہ کہ توکل اللہ کی سب سے بہترین دلیل کیا ہے؟ دلیل سے مراد یہ کہ بجلی کا بل آ گیا, گیس کا بل آ گیا, کچن کا مسئلہ ہے, بجٹ آؤٹ ہو گیا. اب ایک تو یہ ہے کہ مزدوری کی طرف بھاگا دوڑا جائے, دوسرا یہ بھی ہے کہ سر پہ تاریخیں قرضہ لیا جائے, قرض حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور یہاں پہ قرض حسنہ کے علاوہ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ سود کا, یعنی کہ جس میں تھوڑا ایلیمنٹس ہو جاتا ہے. اپلیکیشن قرضے دے رہی ہیں, میں ان کو پروموٹ نہیں کر رہا, میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی قرض حسنہ ہے کیا, یا ان حالات کو مینیج کیسے کریں, توکل اللہ کیسے رکھیں؟ بجلی کا بل لیٹ جمع کرا دیں تو جرمانہ ہے, گیس کا بل لیٹ جمع کرائیں تو جرمانہ ہے. معاشرے میں تضییق ہوتی ہے کہ گھر والوں کے سامنے بھی بندے کی تضییق ہوتی ہے کہ یہ کچن پورا نہیں کر سکتا اور کیا کرے گا. تو یہ پھر اس سارے ایلیمنٹ میں ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیسے تھامے رکھیں؟ جی بہت خوبصورت سوال, اور اس کا جواب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے کل بھی کہا تھا, دیکھیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرضہ لیا, اگر وہ قرضہ نہ لیتے, اختیاری فقر اختیار نہ کرتے, تو آج اس معاملے میں اور آپ کتنے شرمندہ ہوتے. اپنا بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے ہم قرضہ لے رہے ہوتے. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے بھی قرضہ لیا, اور ایک دفعہ ایسا بھی آیا کہ ابھی وقت کم تھا, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی, اور وہ یہودی آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں چادر ڈال کے نازیبہ اس نے حرکات کی. صحابہ اکرام کے چہرے سرخ ہو گئے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. یعنی یہ تو آپ کے لیے جو عزت نفس میرے نبی نے رکھی ہے کہ اگر آپ کسی سے قرضہ لے رہے ہو مجبوری میں, تو آپ نے شرمندہ نہیں ہونا, آپ کے نبی نے لے کے آپ کے لیے راستہ کھول دیا. اب قرض حسنہ کیا ہے کہ آپ کسی سے مخصوص مدت کے لیے لو صاحب ثروت سے, اور اسی ٹائم کے اندر اس کو واپس کر دو. کسی سے لے سکتے ہیں جس کے پاس آپ کو لگ رہا ہو, جس کے پاس لگ رہا ہے, اور آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قرضہ لے کے توکل کے خلاف کام کر رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا اگر آپ مجھے وقت دیں, توکل کے حوالے سے جو ایک بڑی ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کوئی کام کاج کرتے ہی نہیں, ان کو تو بڑا واضح شاید ہو گیا ہے کہ وہ ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی توکل کیا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف میں دوسرے موضوع پہ اہم ماننا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ سب کام کر کے اپنے مادی اسباب تو سارے کام مکمل کرتے ہیں, لیکن پھر اگر وہ ذات خدا پہ یقین نہیں کرتے تو وہ بھی توکل نہیں کر رہے, جس کو اوور کانفیڈنس کہا جاتا ہے. اور اسلام نے سختی سے اس کی ممانعت کی ہے. یہ جو نکمے ہیں وہ بھی توکل پہ پورا اترتے نہیں ہیں, اور جن کو اپنے مادی وسائل پہ زیادہ بھروسہ ہے اور اللہ کی ذات پہ توکل نہیں کرتے, تو وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ بھی توکل سے خالی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا قرآن مجید میں کہ آپ مشاورت کریں مسلمانوں کے ساتھ, مومنوں کے ساتھ مشاورت کریں, لیکن مشاورت کے بعد جو فیصلہ ہو جائے اس پہ پھر سختی کے ساتھ عمل کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں 313 ہیں تو پھر بھی توکل کا راستہ اپنایا, وہاں بیٹھ کے دعا کی. اور یہ سلسلہ جب بڑھتا ہے خلفائے راشدین میں, جب فتوحات کا سلسلہ لاب متناہی ہو جاتا ہے, دنیا میں حکومت آ جاتی ہے, تو حضرت عمر کیا لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے کہ آج اگر عزت مل رہی ہے تو اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں مل رہی, اسلام کی وجہ سے مل رہی ہے. آپ کو اگر کامیابی ملتی ہے تو آپ اس کو اللہ کی طرف راہ کریں کہ یہ اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے, یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. سبحان اللہ. اچھا, جب مشکل آ جائے اور ایسی پریشانی آ جائے جیسے کوئی بے حد بدنام ہو گیا, آج کل چلے میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں, کسی کی کوئی آڈیو یا ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے,
پھر میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، کسی لڑکی کو لڑکے کو ڈیورس ہو جاتی ہے جی، کسی کے ایسا خاندان کا قریب بندہ فوت ہو گیا یا جو اس کے دل کے بہت قریب تھا، پھر آپ بزنس فلاپ ہو گیا اور بزنس بھی ایسا فلاپ ہوا کہ واپسی کے چانسز کم ہیں، اس حالت میں پھر انسان توکل کیسے کرے؟ پھر وہ یہ کہ وہ ذات مصطفیٰ کو اپنے سامنے رکھے. اگر ڈائیورس ہوئی ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کو نہیں ڈائیورس ہوئی جب اعلان نبوت کیا جاتا ہے، تو کیا انہوں نے اسلام کے راستے کو چھوڑا بلکہ اور استقامت دکھائی. اور اگر آپ کا کاروبار بیٹھ جاتا ہے تو کیا اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے مصعب بن عمیر نے وہ اپنی لگژری لائف چھوڑ کے 2 کپڑوں میں نہیں آ گئے تھے؟ تو یہ ساری صحابہ کی زندگیاں اور حضور علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے. آپ اگر کسی کی تہمت کے حوالے سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کسی کی ذاتی عزت پہ سب سے بڑا جو حملہ ہوتا ہے اس کی بیوی پہ تہمت لگائی جاتی ہے. اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری محبوبہ زوجہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تہمت بھی لگائے گی، لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام نے سیلف کانفیڈنس کو رکھا اور موٹیویٹڈ رہے اور دین اسلام کے لیے ڈٹے رہے. آپ اگر اندر سے ٹھیک ہے، اندر سے مطمئن ہے، آپ نے گناہ نہیں کیا ہوا، کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کیا ہوا، تو پھر آپ کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. کیسے معلوم ہوتا ہے انسان کو کہ وہ اندر سے ٹھیک ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ شیخ سعدی